السلام علیکم۔ ڈائبٹیز کے مریض رمضان میں کن عادات کو اپنائیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ پاکستان میں ہر 4 میں سے ایک فرد ڈائبٹیز کے کسی نہ کسی قسم کا شکار ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ذیابیطس کے مریضوں کے ذہنوں میں صحت سے متعلق متعدد سوالات اور پریشانیاں جنم لیتی ہیں کہ آیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو انہیں صحت مند اور متوازن بلڈ شوگر لیول کے لیے کیا کرنا چاہیے وغیرہ، جن کے جوابات جاننا نہایت لازمی ہے۔ رمضان کے دوران ہر مسلمان روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ روزہ چھوڑنے کا خیال انسان کو افسردگی کا احساس دلاتا ہے، لہٰذا روزہ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ اگر ذیابیطس کی مریض اپنے معالج کے مشورے چند صحت مند اصولوں اور عادات پر اس مہینے میں عمل کر لیں تو روزے کے فوائد اور ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رمضان اور روزہ صحت سے متعلق کئی شکایتوں کا حل لے آتا ہے۔ روزہ صحت کا نام ہے، مگر ذیابیطس کی مریضوں کو خالصتاً روزہ رکھنے سے قبل اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنے معالج کے تجویز کردہ اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنا ان افراد کے لیے مشکل ہوتا ہے جو کہ انسولین کا استعمال کرتے ہوں یا شوگر سے متعلق مخصوص ادویات کا استعمال کر رہے ہوں۔ ایسے افراد روزہ رکھنے کی صورت میں اگر پوری مہینے اپنی شوگر لیول کو مسلسل مانیٹر کرتے رہیں اور اپنے بلڈ شوگر لیول پر کڑی نظر رکھیں تو انہیں اس کی سمجھ آ جائے گی اور اپنے کھانے پینے کے عادات اور روزے کو بھی شوگر کے لیول کے مطابق بآسانی چلا سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جبکہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے مریضوں کو روزہ رکھنے سے قبل اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شوگر لیول گرنے اور زیادہ ہونے کے علامات کیا ہیں؟ انسانی خون میں شوگر لیول کی کمی کے علامات میں بہت زیادہ پسینہ آنا، سردی لگنا، انتہائی شدید بھوک کا محسوس ہونا، دھندلا پن، انتہائی شدید بھوک، دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہونا اور سر چکرانا شامل ہے، جبکہ شوگر لیول میں اضافے کی علامات میں مریض کے ہونٹوں کا خشک ہونا اور بار بار پیشاب کا آنا شامل ہے۔ شوگر کے مریض رمضان کے مہینے کے دوران پروٹین اور فائبر سے بھرپور غذا کا استعمال کریں، جبکہ میٹھے کھانوں اور کیفین سے گریز کریں۔ ذیابیطس کے مریض رمضان کے دوران ہر قسم کی غذا کا استعمال کر سکتے ہیں، بس یہ خیال رکھیں کہ وہ متوازن غذا ہو۔ کسی بھی غذا کا زیادہ استعمال باعث پریشانی بن سکتا ہے۔ آج میں آپ کو چند مفید مشورے دوں گا، جیسا کہ سب سے پہلے ذیابیطس کی مریض خود کو روزہ رکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں۔ ہر مریض رمضان کے آغاز سے قبل ہی اپنے معالج سے دواؤں کا اور غذا کا چارٹ اور طریقہ استعمال بنوا لے۔ ادویات سے متعلق خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں۔ شوگر کے شکار افراد سحری میں ایسے غذاؤں کا استعمال کریں جو دیر سے ہضم ہو۔ عام حالت میں ذیابیطس کے مریض پراٹھا نہیں کھا سکتے، لیکن وہ سحری میں کم تیل سے بنا ہوا پراٹھا کھا سکتے ہیں۔ دیر سے ہضم ہونے والے غذاؤں میں حلیم بھی شامل ہے۔ حلیم میں گوشت اور دالوں کا سبب فائبر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ کولیسٹرول کے بڑھنے کے خدشات کا سبب انڈے کا استعمال نہ کریں۔ شوگر کے مریض اگر انڈے کا استعمال کرنا بھی چاہے تو نصف زردی کے ساتھ انڈا کھایا جا سکتا ہے۔ انڈے کا استعمال کسی سالن کے ساتھ ملا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈائبٹیز کے جن مریضوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے وہ سحری میں الائچی کے قہوے کا استعمال کریں۔ الائچی کے قہوے میں کم مقدار میں دودھ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، یا پھر نمکین لسی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ سحری کے دوران میٹھے میں کسٹرڈ یا کسی بھی قسم کی میٹھے غذا کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ ذیابیطس کے مریض روزہ کھجور سے افطار کر سکتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک کھجور میں 6 گرام کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں، جس میں معدنیات، فائبر، فاسفورس اور پوٹاشیم بھی موجود ہوتا ہے۔ کھجور میں پایا جانے والا پوٹاشیم تھکاوٹ اور بوجھل پن کو دور کرتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض روزہ افطار کرتے ہوئے ایک کھجور کھا سکتے ہیں، اور اگر ان کا شوگر لیول متوازن ہے تو 2 کھجوریں بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ افطار کے دوران پھلوں کی چاٹ بغیر چینی، کریم اور دودھ کی کھائی جا سکتی ہے۔ پھلوں میں تھوڑی سی مقدار میں لیموں کا رس بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ سادہ پانی بہترین قرار دیا جاتا ہے، جبکہ نمک میں بنا 1 گلاس لیموں پانی سے پیا جا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض گھر کے بنے ہوئے غذاؤں کا ہی استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ تیل، نمک، لال مرچ اور چینی کا زیادہ مقدار لینے سے پرہیز کیا جائے۔ شوگر کے مریض رات بھوک لگنے پر ایک روٹی کم مرچ مسالے والے سالن کے ساتھ یا سلاد اور رائتا کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ چاولوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، مگر 1 پلیٹ سے زیادہ نہیں۔
رات سونے سے قبل بھوک محسوس ہونے پر 1 گلاس دودھ بغیر شکر کے پیا جا سکتا ہے۔ رمضان بخیر عافیت گزارنے اور روزوں کے مکمل فوائد حاصل کرنے کے لیے افطار کے بعد اور رات کھانے سے قبل کم از کم 30 منٹ چہل قدمی لازمی کریں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے چہل قدمی بھی ایک بہترین علاج قرار دیا جاتا ہے۔ شوگر کے مریض اپنے معالج کے مشوروں کے مطابق رمضان گزاریں۔ خود سے ادویات یا شوگر لیول کی کم یا زیادہ ہونے کی علامات پر علاج نہ کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن پر مبنی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ So thank you for watching.